ایک حافظ قرآن لڑکی قرآن کی تلاوت کرتے کرتے جانور کیوں بن گئی؟ آخر اس پر اتنا خوفناک عذاب کیوں آیا؟ وہ قرآن کی تلاوت کرتے وقت ایسی کون سی غلطی کرتی تھی جس کی وجہ سے اس پر اللہ کا اتنا بڑا عذاب نازل ہوا؟ آخر اس نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا؟ یہ جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے گا۔ پورا واقعہ سننے کے بعد ہی آپ کو یہ واقعہ سمجھ میں آئے گا۔ خاص کر یہ ویڈیو عورتیں ضرور دیکھیں۔ ہندوستان کے دور دراز علاقے میں علی اصغر اپنی بیوی روبینہ اور اپنی 1.5 سال کی بیٹی فرزانہ کے ساتھ رہتا تھا۔ علی اصغر بہت ہی نیک اور رحم دل انسان تھا۔ وہ روز فجر کی نماز کے بعد مچھلیاں پکڑ کر لاتا تھا اور اسے بازار میں بیچ کر اپنا اور اپنے گھر کا پیٹ چلا رہا تھا۔ علی اصغر کی بیوی روبینہ بہت ہی لالچی اور سخت عورت تھی۔ ایک دن علی اصغر اپنی بیوی سے کہنے لگا، آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آج میں گھر پر ہی آرام کروں گا، مچھلی پکڑنے کل جاؤں گا۔ یہ سن کر اس کی بیوی غصہ ہو گئی اور کہنے لگی، تمہیں تو کبھی سر میں درد ہوتا ہے تو کبھی پیٹ میں درد ہوتا ہے، ہر وقت کام نہ کرنے کے صرف بہانے ہی ڈھونڈتے رہتے ہو۔ پھر علی اصغر اپنی بیوی سے کہنے لگا، نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس کی بیوی غصے میں بولی، ٹھیک ہے مت جاؤ، آج میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بھی گھر کا کوئی کام نہیں کروں گی، صرف اور صرف آرام کروں گی۔ پھر اس کا شوہر نرمی سے بولا، تم ناراض مت ہو، میں کام پر چلا جاتا ہوں۔ پھر علی اصغر مچھلی پکڑنے چلا گیا۔ پھر جب علی اصغر نے مچھلی پکڑنے کے لیے جال کو پھینکا اور پھر جب وہ جال کھینچا تو اس کی نظر ندی میں بہہ رہی ایک ٹوکری کی طرف پڑتی ہے جس میں ایک بچہ ہوتا ہے۔ علی اصغر ٹوکری کو ندی سے باہر نکالتا ہے۔ پھر علی اصغر ادھر ادھر دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخر کار یہ بچہ کس کا ہے، نہ جانے اسے کون یہاں پر چھوڑ کر چلا گیا، پتہ نہیں کس نے بچے کو ٹوکری میں ڈال کر ندی میں چھوڑ دیا۔ علی اصغر کو وہاں پر کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ اس نے سوچا کہ میں اس بچے کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا ہوں، نہیں تو یہ بچہ یہیں مر جائے گا۔ بچہ زور زور سے رو رہا تھا۔ علی اصغر جلدی سے اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، روبینہ جلدی دیکھو میں کیا لے کر کے آیا ہوں۔ بچے کے رونے کی آواز سن کر وہ جلدی سے آئی اور کہنے لگی، کیا ہے، کیوں شور مچا رکھا ہے؟ اور بچے کو دیکھ کر کہنے لگی، یہ بچہ کہاں سے آیا اور کس کا بچہ ہے؟ تم اٹھا کر اسے کیوں لے آئے ہو اور اوپر سے تم اتنی جلدی گھر آ گئے ہو، اور یہ تم ایک نئے بچے کو لے کر ایک نئی مصیبت اٹھا لے آئے ہو گھر پر۔ پتہ نہیں تم کب مچھلی پکڑو گے، کب بازار جاؤ گے اور کب پیسے لاؤ گے۔ روبینہ کی باتیں سن کر علی اصغر کو غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگا، تمہیں تو ہر وقت صرف پیسوں کی ہی پڑی رہتی ہے۔ اس چھوٹی سی بچی کو تو دیکھو جس کو کسی نے ٹوکری میں ڈال کر ندی پر چھوڑ دیا تھا، جس کا بچہ تھا اسے تو فکر ہی نہیں، پھر تم کیوں اتنی اس کی فکر کر رہے ہو؟ علی اصغر کہنے لگا، تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو روبینہ؟ اگر میں اسے گھر نہیں لاتا تو کیا میں اسے وہاں پر ندی میں مچھلیوں کا چارہ بننے کے لیے چھوڑ دیتا؟ روبینہ کہنے لگی، اس بچی کو کوئی مچھلی کھائے یا پھر کوئی جانور کھائے اس سے ہمیں کیا، لیکن میں اس مصیبت کو اپنے گھر پر نہیں رکھوں گی۔ علی اصغر روبینہ کی باتوں سے بہت غصہ ہو گیا اور کہنے لگا، بس بہت ہو گیا، آج کے بعد میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا۔ اب تم میری ایک بات دھیان سے سنو، یہ بچی اب اسی گھر میں رہے گی اور فرزانہ کے ساتھ ہم اسے بھی پالیں گے، اور اس بارے میں مجھے تم سے اب دوبارہ کوئی بھی بات نہیں کرنی۔ روبینہ نے پہلی بار اپنے شوہر کو اس طرح سے غصے میں بات کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے وہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور خاموشی سے اس بچے کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہو گئی۔ علی اصغر نے بہت ہی پیار سے اس بچے کا نام نرگس رکھا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ فرزانہ اور نرگس بڑی ہوتے چلی گئی۔ ایک دن نرگس علی اصغر سے کہنے لگی، ابا جان کیا میں بھی آپ کے ساتھ مچھلی پکڑنے کے لیے چل سکتی ہوں؟ علی اصغر اپنی بیٹی کی بات سن کر بہت زیادہ ہنسنے لگا
اور کہنے لگا، کیا آپ کو بھی مچھلی پکڑنا ہے؟ نرگس نے کہا، جی ابا جان، میں بھی آپ کی طرح مچھوارہ بننا چاہتی ہوں۔ علی اصغر اپنی بیٹی سے کہنے لگا، بیٹی ابھی تم بہت چھوٹی ہو، ابھی تم اپنی بہن فرزانہ کے ساتھ کھیلو، جب تم بڑی ہو جاؤ گی تب تم میرے ساتھ چلنا۔ اتنے میں روبینہ آ کر کہنے لگی، اگر وہ جانا چاہتی ہے تو آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیے، اس سے آپ کے کام میں جلدی ہو جائے گی اور آپ کو تھوڑی آسانی بھی ہوگی۔ علی اصغر کہنے لگا، مجھے فرزانہ اور نرگس کو کوئی بھی کام سکھانا ہوگا تو تمہیں اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ روبینہ نرگس کو ذرا بھی پسند نہیں کرتی تھی، لیکن وہ اپنی شوہر کی وجہ سے مجبور تھی۔ ایک دن اچانک علی اصغر کی موت ہو گئی۔ فرزانہ اور نرگس باپ کی خبر سن کر بہت زیادہ مایوس ہوئے۔ روبینہ نے اپنی بیٹی فرزانہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا کہ تمہارے ابو کا سفر یہیں تک تھا، تمہیں ہمت رکھنی ہوگی۔ فرزانہ روتے ہوئے اپنی امی سے کہنے لگی، اماں اب ہمارے گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ اللہ نے ہمارے سر سے ہماری چھت ہی چھین لی ہے، اب ہمارے گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ روبینہ نے کہا، نرگس ہے نا، وہ اپنے باپ کی جگہ مچھلیاں پکڑ کر لایا کرے گی، اور اس نے تو اپنے ابا سے مچھلیاں پکڑنا بھی سیکھا ہے۔ نرگس اپنی ماں کی بات سن کر روتے ہوئے کہنے لگی، ہاں امی جان، کیوں نہیں، میں ہوں نا، میں اپنے ابا جان کی جگہ پر کام کروں گی، آپ فکر نہ کریں۔ روبینہ نرگس سے کہنے لگی، بس بس، زیادہ پیار دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی جاؤ گی کام کرنے کے لیے، نہیں تو کون جائے گا؟ باپ کے مرنے کے بعد نرگس کے دن ہی بدل گئے۔ روبینہ نرگس سے گھر کے سارے کام کرواتی تھی اور مچھلیاں پکڑنے اور ندی سے پانی لانے کا کام بھی نرگس کو ہی کرنے دیا کرتی تھی، لیکن ہمیشہ اسے کھانا باسی اور تھوڑا سا ہی ملتا تھا۔ ایک دن جب نرگس پانی لینے کے لیے ندی میں گئی تو وہ اپنے ابا جان کو یاد کر کے بہت زیادہ رو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، ابا جان، آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے۔ مجھے آج پتہ چلا کہ مجھے آپ کے سوا کوئی بھی اس گھر میں پیار نہیں کرتا تھا۔ آپ کے جانے کے بعد ماں مجھے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں دیتی ہے۔ میں نماز پڑھ کر ہر روز اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، میرے ابا جان واپس آ جائے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میں کیا کروں؟ آپ ہی کوئی راستہ بتائیے۔ لیکن اسے کوئی بھی جواب نہیں ملتا۔ پھر وہ روتی روتی پانی لے کر گھر آ جاتی۔ نرگس جیسے ہی گھر پر آئی، اس کی ماں اسے غصے سے کہنے لگی، آ گئی مہارانی، ندی سے پانی لانے میں اتنا وقت لگتا ہے؟ نرگس روتے ہوئے اپنی ماں سے کہنے لگی، ماں پانی بھرنے سے مٹکے بھاری ہو جاتے ہیں، اس لیے میں آہستہ آہستہ چلتی ہوں تاکہ پانی گر نہ جائے۔ اس کی ماں کہنے لگی، بس کرو اپنی بکواس، تم کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں کرتی ہو، اوپر سے اتنا زیادہ کھانا کھاتی ہو۔ نرگس اپنی ماں سے کہنے لگی، ماں کھانا تو آپ مجھے آدھے پیٹ کا بھی نہیں دیتی، اوپر سے مجھے باسی کھانا کھانے کو ملتا ہے۔ نرگس کی یہ بات سن کر اس کی ماں کو بہت غصہ آیا۔ وہ کہنے لگی، میرے سامنے زبان چلاتی ہو، میں تمہاری اچھے سے خبر لیتی ہوں، تب جا کر تمہارا دماغ ٹھیک ہوگا۔ پھر نرگس کی ماں نے نرگس کو بہت مارا، اتنا مارا کہ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ پاس بیٹھی فرزانہ یہ سب دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد نرگس روتے ہوئے دعا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت روتے روتے اور ندی کے کنارے چلی گئی۔ اس دن جب نرگس ندی کنارے پانی لانے کے لیے گئی تو نرگس اپنے زخمی سر پکڑ کر بہت ہی زیادہ رو رہی تھی۔ اتنے میں ندی کے پاس سے ایک اللہ والے بزرگ گزر رہے تھے۔ اس نے نرگس سے کہا، بیٹا کیا مجھے پانی پینے کو ملے گا؟ نرگس جلدی سے اپنے مٹکے سے پانی لے کر آئی اور اللہ والے بزرگ کو پانی پلایا۔ پانی پینے کے بعد اللہ والے بزرگ نے نرگس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا تم بہت اچھی ہو، تم نے مجھے پانی پلایا اور اس کے بدلے میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ نرگس کہنے لگی، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ والے نیک بزرگ نے نرگس سے کہا، بیٹی کیا تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں؟ نرگس کہنے لگی، نہیں، میرے ابا جان نے مجھے صرف یہی سکھایا کہ ہمیں کسی کی مدد بنا کسی لالچ کے کرنی چاہیے۔
پھر اس اللہ والے کی نظر نرگس کے سر سے بہہ رہی خون کی طرف گئی۔ پھر اللہ والے بزرگ نے کہا، بیٹی یہ تمہارے ماتھے پر کیا ہوا ہے؟ نرگس اتنا سن کر رونے لگی اور اپنے دکھ کی ساری کہانی اللہ والے نیک بزرگ کو سنا دی۔ اللہ والے نیک بزرگ نے نرگس کی بات کو سن کر کہا، بیٹی پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ندی کے پاس ہی ایک جھوپڑی ہے، میں وہیں پر رہتا ہوں۔ مجھے تمہارے بارے میں یہ سن کر بہت دکھ ہوا کہ تم پر تمہاری ماں اتنا زیادہ ظلم کرتی ہے۔ وہ اللہ والے نیک بزرگ نرگس سے کہنے لگے، میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں جو بھی آنسو نکالے گا، جو بھی تمہیں پریشان کرے گا، جو بھی تمہیں تکلیف دے گا اور جس کی وجہ سے تمہاری آنکھوں میں آنسو آئیں گے، تو اس کی زبان سے سور کی آواز نکلے گی اور اللہ تعالیٰ تمہاری آواز میں ایک ایسی تاثیر پیدا کرے گا جس سے تم جب بھی قرآن کی تلاوت کرو گی تو تمہارے قرآن کی تلاوت سن کر ہر کوئی اپنے دکھ کو بھول جائے گا۔ اتنا کہہ کر اللہ والے نیک بزرگ اپنے راستے پر واپس چل دیے اور نرگس اپنے راستے اپنے گھر کی اور چل دیتی ہے۔ راستے میں اس کا دل کرتا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے۔ جیسے ہی وہ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے اپنا منہ کھولتی ہے تو اس کے منہ سے بہت ہی اچھی آواز نکل رہی تھی۔ وہ خود ہی اپنے قرآن کی تلاوت کو سن کر خوش ہو رہی تھی۔ جو بھی پرندہ اس کی تلاوت سن رہا تھا، ہر کوئی خاموشی سے مست مگن ہو گیا تھا اور جتنے بھی چرند اور پرند اس کی آواز سن رہے تھے وہ سبھی اپنے غم کو بھول چکے تھے۔ پھر جیسے ہی نرگس اپنے گھر کو پہنچی، اس کی ماں اسے غصے سے کہنے لگی، آ گئی مہارانی، کہاں لگا دی اتنی دیر؟ نرگس مسکراتے ہوئے اپنی ماں سے کہنے لگی، ماں آج مجھے ندی کے پاس ایک اللہ والے شخص ملے تھے۔ وہ اللہ کے بہت ہی عبادت گزار بندے تھے۔ اگر وہ مٹی میں ہاتھ ڈال دے تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ نرگس کی ماں کہنے لگی، کیا بکواس کر رہی ہو؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ جاؤ جا کر گھر کے سارے کام کرو۔ دیکھو سارا گھر گندا پڑا ہوا ہے، ابھی کپڑے بھی دھونے باقی ہے اور برتن بھی پڑے ہوئے ہیں۔ نرگس کچن میں جا کر برتن دھونے لگی۔ برتن دھونے وقت نرگس کے ہاتھ سے ایک کانچ کا گلاس ٹوٹ گیا۔ جیسے ہی گلاس ٹوٹا، گلاس ٹوٹنے کی آواز سن کر اس کی بہن کچن میں آ گئی۔ پھر اس نے فوراً ہی نرگس کو ایک تھپڑ مار دیا۔ پھر نرگس رونے لگی، اس کے آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ جیسے ہی اس کے آنکھوں سے آنسو آیا، پھر اس کی بہن کی آواز ہی بدل چکی تھی۔ جب اس نے کچھ کہنے کے لیے اپنا منہ کھولا تو اس کی زبان سے سور کی آواز نکل رہی تھی۔ اس کی ماں بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور نرگس سے کہنے لگی، بتا تو نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا؟ نرگس اپنی ماں سے کہنے لگی، ماں آج مجھے ندی کے پاس ایک نیک اللہ والے بزرگ ملے تھے۔ انہوں نے میرے لیے اللہ سے دعا کیا تھا، اس وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی تمہیں کوئی مارے گا اور تمہارے آنکھوں سے آنسو آئیں گے اور جس انسان کی وجہ سے تمہارے آنکھوں میں آنسو آئیں گے، پھر اس انسان کی آواز بدل جائے گی، اس کے زبان سے سور کی آواز نکلے گی۔ اس کی ماں یہ سن کر خاموش ہو گئی، مگر پھر بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی۔ اس نے اسے مارا تو نہیں، لیکن نرگس کو گھر سے باہر نکال دیا۔ نرگس باہر آ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور روتے ہوئے اس نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ جیسے ہی وہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کی تو وہ اپنے سارے غم اور اپنے سارے دکھ بھول گئی۔ نرگس تلاوت کر ہی رہی تھی کہ وہاں سے گزر رہا ایک شہزادہ نرگس کی آواز کو سن لیتا ہے اور یہ شہزادہ نرگس کی آواز کا دیوانہ ہو جاتا ہے اور پھر نرگس کی ماں نرگس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچ جاتی ہے جہاں پر نرگس ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ شہزادہ نرگس کی آواز کا بہت ہی زیادہ دیوانہ ہو جاتا ہے، پھر وہ نرگس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر تک آ جاتا ہے۔ پھر شہزادہ نے نرگس کے گھر پر دستک دی اور اندر سے نرگس کی ماں باہر دروازے پر آ گئی۔ شہزادے نے نرگس کی ماں سے کہا، جنگل میں کون تھا جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا؟ مجھے اس کی آواز یہاں تک کھینچ کے لے آئی ہے۔
میں اس کی آواز کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ کون ہے جو اتنی خوبصورت آواز میں اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا؟ شہزادے کی بات سن کر روبینہ کہنے لگی، یہ آواز تو میری بیٹی فرزانہ کی ہے، جس کو اللہ نے اتنی خوبصورت آواز سے نوازا ہے، شہزادے نے یہ سن کر کہا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے جو آپ چاہیں میں وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ کو پیسہ، دولت، سونا، زیور جو کچھ بھی چاہیے، میں آپ کو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، میں سب کچھ لٹا سکتا ہوں، بس آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کروا دیں۔ یہ بات سن کر روبینہ نے شہزادے سے اپنی بیٹی فرزانہ کی شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئی، لیکن اس کی ماں جانتی تھی کہ فرزانہ کی آواز تو سور کی آواز کے جیسی ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ بری تھی، اور وہ جانتی تھی کہ یہ آواز نرگس کی ہے، لیکن پھر بھی وہ خاموش تھی کیونکہ وہ لالچ میں آ گئی تھی۔ پھر جب شادی کا وقت قریب آیا تو شہزادے کے باپ نے روبینہ سے کہا، میں آپ کی بیٹی کی آواز میں کچھ سننا چاہتا ہوں اور اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ ایسا کون سا کلام پڑھتی ہے جس کی وجہ سے میرا بیٹا اس کی آواز کا دیوانہ ہو چکا ہے۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر روبینہ اور اس کی بیٹی فرزانہ دونوں ہی بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ اب ان لوگوں کی اصلیت سب کے سامنے آنے والی تھی۔ شہزادے کے باپ کی باتیں سن کر فرزانہ رونے لگی اور اس نے ایک پیپر میں لکھ کر اپنی ساری سچائی بادشاہ کو بتا دی، اور ماں بیٹی کا اتنا بڑا جھوٹ دیکھ کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے فرزانہ اور روبینہ کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا۔ نرگس یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے کھڑی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ نرگس بادشاہ کے پیر میں گر گئی اور اپنی ماں اور اپنی بہن کی طرف سے معافی مانگنے لگی، اور وہ بادشاہ سے کہنے لگی، اگر آپ کسی کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں اور کسی کو آپ سزا دینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے دیجیے، اس سب کی ذمہ دار میں ہوں، کیونکہ اس دن جنگل میں قرآن کی تلاوت کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی کر رہی تھی۔ شاید اس دن شہزادے نے میری آواز کو سنا تھا۔ شہزادہ جب بھی میری بہن کو دیکھتا تو وہ اپنا منہ نیچے کر کے کھڑی ہو جاتی اور میں پیچھے سے اللہ کا کلام پڑھتی تھی، اس لیے اب تک شہزادے کو بھی لگ رہا تھا کہ وہ کلام پڑھنے والی لڑکی میری بہن ہے۔ نرگس کی بات سن کر بادشاہ کہنے لگا، اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو تمہیں یہیں پر کھڑے ہو کر سب کے سامنے قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی۔ جیسے ہی اس نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، وہاں موجود سبھی لوگوں کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اور وہاں موجود سبھی اس کی آواز سن کر مگن ہو گئے۔ سب لوگ بہت ہی غور سے قرآن کی تلاوت کو سننے لگے۔ نرگس کی آواز سننے کے بعد بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا اور روبینہ سے کہا کہ میں آپ سب کو ایک شرط پر ہی معاف کروں گا، اگر آپ اپنی بیٹی نرگس کی شادی میرے اکلوتے بیٹے سے کر دے تو میں آپ لوگوں کو معاف کر دوں گا۔ پھر نرگس کی ماں نے بادشاہ سے معافی مانگا اور اپنی بیٹی نرگس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، بیٹی مجھے اور میری بہن کو معاف کر دو، ہم نے تم پر بہت زیادہ ہی ظلم کیا، آج تم ہی ہو جو مجھے اور میری بیٹی کی جان کو بچا سکتی ہو، اور ہماری جان کے خاطر اس شادی کے لیے بھی ہاں کر دو۔ نرگس نے ترنت ہی اپنی ماں کو معاف کر دیا اور شہزادے سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ پھر نرگس اور شہزادے کی شادی کر دی گئی۔ نرگس کو بہت ہی اچھا شوہر اور بہت ہی اچھا سسرال ملا، جہاں وہ اپنی باقی کی زندگی شہزادی کی طرح گزارنے لگی۔ اس کے آگے پیچھے بہت سے نوکر تھے۔ ناظرین، آپ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے کلام میں کتنی زیادہ طاقت ہے۔ انسان اپنے سارے غم اور اپنے سارے دکھ کو بھول جاتا ہے، اور اگر آپ کو بھی کسی قسم کی پریشانی ہے تو آپ بھی قرآن کھول کر بیٹھ جائیں اور اس کی تلاوت کریں۔ آپ یقین کریں، اس کے بعد آپ کے سارے غم، سارے تکلیف ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ آپ کو ہمارا آج کا یہ واقعہ کیسا لگا ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کی ویڈیوز اور واقعہ کو دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو۔